شاہ محمود قریشی نے کس حیثیت میں یہ خط لکھا ہے؟ اگر یہ عمران خان کی جانب سے آتا تو ہم سمجھتے کہ حکومت اس معاملے پر سنجیدہ ہے۔ حبیب صاحب، اب آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن حکومت کا ساتھ دے گی جنوبی پنجاب صوبے کے معاملے پر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب صوبے کا جو مطالبہ ہے، اگر وہ سیاسی اعتبار سے میں اس کے لیے چھوٹا ترین کم ترین وہ لفظ جو نشر ہو سکے وہ استعمال کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سیاسی فراڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیے کہ دراصل یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹیز کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے استعمال کیا، 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی دونوں نے استعمال کیا۔ دراصل یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں تاثر پختہ کرنے کے لیے کہ یہ صرف سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے، تو ایکچولی یہ ٹیزنگ ایکٹیویٹی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک اور بھی پرابلم ہے جنوبی پنجاب میں، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ دو صوبوں کے ڈیمانڈ ہے۔ جنوبی پنجاب سے پہلے بہاولپور صوبے کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو جنوبی پنجاب میں جو مخدوم احمد محمود ہیں، ان کے والد جو تھے وہ مخدوم حسن محمود صاحب، ان کے وقت سے یہ ڈیمانڈ چلی آ رہی ہے کہ آخر کا ہمیں ایک صوبہ الگ سے چاہیے اور جو بہاولپور سابق ریاست بہاولپور کے علاقے پر مبنی ہو۔ تو اسی لیے جماعت مسلم لیگ نون نے اپنے جو پرائیویٹ ممبر کے طور پہ جو ترمیم جمع کرائی ہے وہ دو صوبوں کی بات کرتی ہے۔ جنوبی پنجاب صوبہ بنانا، اس میں تیسری بات ہمیں جو سمجھنی چاہیے کہ یہ مطالبہ اس وقت ہوا کرتا تھا جب ذرائع رسل و رسائل بہت ہی کمزور تھے، نقل و حرکت بہت مشکل تھی۔ اب موٹر ویز ہیں، سڑکیں ہیں، گاڑیاں ہیں۔ اب آپ کو پنجاب کے کسی بھی حصے میں جانے کے لیے تقریباً اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے اسلام آباد میں لگتا ہے یا راولپنڈی میں لگتا ہے، اتنا ہی آپ کو ساؤتھ میں لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات اب ارریلیونٹ ہو چکی ہے کہ دور بہت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صوبے بنا لیں، آپ بادشاہتیں قائم کر لیں، آپ گورنر راج لے آئیں، آپ فلاں لے آئیں، آپ چنا لے آئیں۔ جب تک ایک طاقتور بلدیاتی نظام آپ نہیں لے کے آئیں گے جس میں ضلع طاقتور ہو، جس میں لوگ اپنی یونین کونسل میں مسائل طے کریں، جس میں کونسلر طاقتور ہو، اس وقت تک اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا تو مجھے معاف کیجئے گا یہ کہتے ہوئے کہ پھر آپ کو بے وقوف سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر پاکستان میں آپ ایک گورننس میں 0 سے 1 تک بھی جا سکتے ہیں، نہیں، آپ 0 پہ ہی رہیں گے۔ اور جس طرح کے پھسڈی ہم پچھلے 75 سال میں ہیں، اسی طرح کے پھسڈی ہم اگلے 175 سال میں بھی رہیں گے۔ ایک سسٹم ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، سیاست کا سیدھا راستہ ہے، گورننس کا، اس پہ چلیں، اپنا کام کریں۔ یہ جو فراڈ آپ لگاتے ہیں کبھی جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، کبھی ہزارہ والوں کے ساتھ، کبھی کراچی کے ساتھ، اس فراڈ کو بند کریں، ایک طاقتور بلدیاتی نظام لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے سعد صاحب، حکومت نے دعویٰ کیا تھا ہم 3 ماہ میں بنائیں گے، نہیں بنا سکی، لیکن اب اپوزیشن سے کہہ رہی ہے کہ عمر بابر صاحب، مجھے بات کاٹنے کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ تو بتا دو کہ یہ ہیں تو اتنی نالائق ہیں نا جتنے میں کہتا ہوں۔ دیکھیں، آئین ہی بتا دیجئے کہ آئین میں کیا گنجائش ہے، کس طرح سے یہ صوبہ بن سکتا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی بھی کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بغیر تو صوبہ بنانا سب سے پہلے تو یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ اپنی پچھلی دونوں حکومتوں میں آئینی ترمیم اپنی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی، جس کو ہم 18ویں ترمیم کہتے ہیں۔ آئینی ترمیم اپنی حکومت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کی، جس کو 21ویں ترمیم کہتے ہیں۔ دونوں نے 2/3 میجورٹی اکٹھی کی، 2/3 میجورٹی موجود تھی، دونوں کے اندر پروپوزل بھی نہیں تھی ساؤدرن پنجاب کا صوبہ بنانے کی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے بل پیش کیا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بات کریں، اور بھائی جب آپ خود بنا رہے تھے، جب آپ حکومت میں تھے، جب آپ آئینی ترمیم کر رہے تھے، نمبرز آپ کے پاس موجود تھے، تو اس وقت کسی نے بات نہیں کی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ترمیم نہیں ہوئی، کہ بھئی ڈسکشن کے بعد وہ پاس نہیں ہوئی، وہ پروپوزل میں بھی شامل نہیں تھی دونوں پارٹیز کی طرف سے کہ ہم یہ صوبہ بنا دیں گے۔ تو یہ باتیں تو بیسیکلی صرف سیاست کی باتیں رہ گئی۔ دیکھیے، میں آئین کی بات سمجھا کے میں حبیب صاحب کے جواب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئین کے اندر پروسیس بڑا سمپل ہے۔ آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے صوبے کون سے ہیں، ٹیریٹریز کون سی ہیں جو کہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں پاکستان، اس شک کو بدلنا پڑے گا اور اس کے اندر مزید صوبوں کو ایڈیشن کرنی پڑے گی۔ آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر صوبے سے
کتنی سیٹیں نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں, کتنی پارلیمنٹ کی اسمبلی کے اندر ہوں گی, ان کو ترمیم کر کے وہاں پہ ایک ایڈیشن کرنی پڑے گی. آئین میں سینٹ بھی اسی طرح موجودہ رکھنا ہوا ہے, سیٹیں ہی الگ الگ کی جا سکتی ہیں یا نئے سرے سے ایڈ بھی کی جا سکتی ہیں, اور پنجاب کی کچھ گھٹانی پڑیں گی, دیگر صوبوں کی کچھ زیادہ کرنی پڑیں گی. اس کا طریقہ یہ ہے, یہ صرف آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں ہوگی. جب بھی آئین پاکستان کہتا ہے کہ جب بھی کسی صوبے کی ٹیریٹری کو آپ چینج کریں گے, یعنی کہ اس کو بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے, تو ایک پروونشل ایک 2/3 میجورٹی سے آئینی ترمیم نیشنل اسمبلی میں پاس ہوگی, اور اسی کو 2/3 میجورٹی سے اس صوبے کی اسمبلی سے بھی پاس کرنا پڑے گا جس کی حدود کو آپ چینج کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پنجاب کی حدود چینج کر دیں صرف نیشنل اسمبلی سے, یا آپ سندھ کی حدود چینج کر دیں صرف نیشنل اسمبلی سے. اس متعلقہ صوبائی اسمبلی کو بھی 2/3 میجورٹی سے اس کو پاس کرنا پڑے گا. قانونی سوال کا میں جواب لینا چاہتا ہوں اس سے. جی وقت بھی کم ہے, بریک بھی لینی ہے مجھے. کہ اگر فرض کرو آج صوبہ بن جاتا ہے تو کیا ہوگا, اسی اسمبلی کے لوگ ادھر چلے جائیں گے, جنوبی پنجاب میں چلے جائیں گے, یا ایک نئی اسمبلی وجود میں لانی پڑے گی؟ تو آئین کے اندر آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا, یا آپ کو کہنا پڑے گا کہ جو لوگ آلریڈی الیکٹ ہو چکے ہیں اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے, وہ لوگ ٹرانسفر ہو گئے اور اب یہاں پہ نئی اسمبلی بن جائے گی, یا جس کو کہ ایک پروٹیکشن کلاز یا ویلیڈیٹی کلاز کہتے ہیں. اور اگر آپ وہ نہیں انکلوڈ کریں گے تو آپ کو نئے الیکشنز کروانے پڑیں گے صوبائی اسمبلی کے بھی اور اوپر کے بھی. ایک اور میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ سینٹ میں بھی تو پھر جنوبی پنجاب کے نمبرز بڑھ جائیں گے. اس کا مطلب ہے پنجاب کے سینیٹرز ڈبل ہو جائیں گے؟ جی بالکل. تو سینٹ کی ہماری میں صرف ایک جملہ کہوں, سینٹ کی بات یہ ہے کہ ہر صوبے سے ایکول ریپرزنٹیشن ہے. اگر پنجاب 2 کی جگہ 3 صوبوں میں تبدیل ہو گیا تو پنجاب کے سینیٹرز 2 یا 3 گنا ہو جائیں گے. یہ بات یہاں پہ نہیں رکے گی. جس دن بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری بات ہے, اچھی بات ہے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں, لیکن جس دن بھی یہ والی بات کہانی شروع ہوگی, اس دن KPK کے اندر بھی یہی آواز اٹھے گی, سندھ کے اندر بھی یہ بات اٹھے گی, پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں بات اٹھے گی. کہ آپ کے ذہن میں اور بھی سوالات ہیں اس حوالے سے. بریک پر جا رہے ہیں, بریک پر آتے ہیں, پھر اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ ساتھ سے سوال کر رہے تھے. جی میں ایکچولی کچھ قانونی معاملات سمجھنا چاہ رہا تھا ساتھ. اب جیسے آپ بتا رہے ہو کہ ڈبل ہو جائے گی پنجاب کے اندر سے جو سینٹ کی تعداد, سینٹ میں ممبرز کی تعداد ہے, تو اس طرح تو آپ مستقل طور پہ, دستوری طور پہ پنجاب کی ہیجمنی قائم کر دیں گے پورے سسٹم کے اوپر. جی میں جس طرح حبیب صاحب, بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر صرف ایک صوبہ کنسٹرکٹ ہو, اگر صرف ایک صوبہ جنوبی پنجاب کا نکلے, تو آپ کو نیچرلی اس صوبے کو بھی ریگارڈلیس آف کہ اس کی پاپولیشن کتنی, آپ کو اس کو بھی 25 سیٹیں دینی پڑے گی سینٹ کے اندر, جس طرح دیگر صوبوں کی ہے. تو جو اس وقت ٹیریٹری آف پنجاب ہے, جو آج کی ٹیریٹری آف پنجاب ہے, اس کی سیٹیں ڈبل ہو جائیں گی سینٹ کے اندر. امیڈیٹلی اس سے ہوگا کیا, دیگر صوبوں سے آواز آنی شروع ہو جائے گی کہ ہم نیشنل اسمبلی سے جو قانون پاس بھی کرواتے ہیں, وہاں وہ بھی جب سینٹ کے اندر جاتا ہے تو ہمیں زیادہ پنجاب کے لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے, یا ان کا وزن زیادہ ہے, یا ان کی آواز زیادہ ہے. کیونکہ ان دونوں صوبوں کے, جنوبی پنجاب اور پنجاب کے, امکانی جنوبی پنجاب کے مفادات تو مشترک ہوں گے, یا اگر مفادات مشترک نہیں بھی ہوں تو دیگر صوبے ان کو ایز پنجابی دیکھ رہے ہیں نا, کہ ایک جنوبی پنجاب ہے, ایک سینٹرل یا ناردرن پنجاب ہے. تو امیڈیٹلی ڈیمانڈ آئے گی کہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے اندر سے بھی پروونسز کاو کیے جائیں, تاکہ سندھ کے بھی سینٹ, اگر سندھ کو 2 صوبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے 3 میں, تو اس کے بھی سینیٹرز 2 یا 3 گنا ہو جائیں گے. اسی طرح KPK کے اندر سے بھی ہو سکتا ہے یہ آواز آئے, ہزارہ کی آواز بڑی تگڑی ہے. تو یہ ون ٹائم انٹرونشن اگر کی جا رہی ہے تو اس کی تمام چیزوں کو ایک دفعہ مد نظر رکھا جائے.